وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ البینہ آیت نمبر 5 حصہ 2. آج کا موضوع کیا ہمارا رخ خالص دنیا کی طرف ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. سامعین اکرام، سورہ البینہ آیت نمبر 5. لفظی ترجمہ: وما امروا، اور ان کو تو صرف یہی حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین، دین اس کے لیے خالص کر دیں، حنفاء یکسو رہیں، یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وذالک الدین القیمہ، اور یہی محکم دین ہے. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامعین اکرام. تھوڑا سا مجھے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی. اصل میں دین کو ہم نے کچھ مختلف چیز سمجھ لیا ہے، یعنی کاروبار زندگی سے کچھ مختلف چیز. اصل میں دین تو یہی ہے. میں آپ سے گزشتہ درس میں بھی یہی کہا تھا کہ دین یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو ترک کر دیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، تو آپ کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے. اور پھر باقی تو تفصیلات ہیں یقیناً کہ اس کے لیے یعنی اللہ کا حکم جو قرآن میں ہے، اور اس قرآن پر جو طریقہ عمل کا طریقہ جو ہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں. کیونکہ رہنما کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کو میں بتا بھی چکا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی یہ دین محکم دین ہے، یہی محکم، ذالک الدین القیمہ. الفاظ پہ تو غور کریں نا. اصل میں ہم قرآن کو روایتی طور پہ پڑھتے ہیں، اور روایتی طور پہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں پڑھتے، ہم بس الفاظ کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں. اور کبھی درس ہو گیا، تفسیر ہو گئی. قرآن کو تو سننے والے بہت ہیں لیکن سمجھنے والے نہیں ہیں. اس بات پہ تو غور کریں نا. قرآن کی اگر کوئی اچھی تلاوت کر رہا ہے، بہت بڑا نامور قاری ہے، اس کے سننے کے اور اس کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن قرآن کے سمجھنے والے، جو بیان کرنے والے ہیں، جو سمجھ کے پروگرام ہیں، اس کے سننے والے جو ہیں وہ یعنی کوئی خاص ان کی وہ نہیں ہے، تعداد نہیں ہے. سمجھنا تو ہم چاہتے نہیں ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے.
یعنی آپ کا رویہ یہ بالکل صحیح ہے کہ قرآن کو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں سمجھنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو اللہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے. تو آپ کا یہ رویہ بالکل صحیح ہے، اپنی جگہ آپ بالکل درست ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لیں تو پھر عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے سامعین کرام، اور بہتر یہ ہے کہ ہم خود جاگ بھی جائیں اور اوروں کو بھی جگانے کی کوشش کریں. بہرحال یہ آیت نمبر 5 جو ہے، اس میں مکمل ایک دین کا اللہ تعالیٰ نے نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو تو حکم سے یہی. اب یہ بیان کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں نا اس کے سیاق و سباق کو، اس کے بعد جو ہے آیت ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ سب جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اس سے پہلے کیا ہے کہ بھئی تفرقہ بازی اس وقت پیدا ہوئی جب کہ کتاب آ گئی، تو بعض لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ کتاب کو فالو کرنے کی بجائے اس کے الفاظ میں ہیلے بہانے تراشنے شروع کر دیا اور فرقہ واری. آج دیکھیں ہمارے یعنی آج کل جو دین ہے اس میں جتنے فرقے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور تم ایک زیادہ کرو گے اس میں، یعنی 73. اب یہ 73 فرقے جو ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ اصل وہ قرآن سے لیتے ہیں اور حدیث سے لیتے ہیں. یعنی بنیاد ساری 73 فرقوں کی قرآن ہے. ظاہر ہے قرآن میں اختلاف ہے، قرآن میں اختلافی مفاہیم انہوں نے سمجھ لیے ہیں، اور پھر ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اس کی کوئی وضاحت کی تو ضرورت نہیں ہے مجھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. سمجھنا کیا ہوگا؟ اپنی حیثیت اس کائنات میں، اپنی حیثیت کو، پھر اپنی کامیابی کے راستے کو. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 سورہ البینہ کی کامیابی کا راستہ بتایا. یہ ہے کہ بندگی کرو اور خالص دین اس کے لیے خالص کر دو. مخلصین لہ الدین. دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہے سامنے کرنا؟ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کا تو ہم مطلب سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں بھی انہی لوگوں کے ہجوم میں رہ رہا ہوں جس میں آپ رہ رہے ہیں، تو مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے دین کا معنی بدل لیا ہے. دین کا معنی ہم نے محدود کر لیا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. باقی معاملات اپنی مرضی سے کرے. اور دین کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ دین کی دعوت کیا ہے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم زندگی میرے لیے گزارو، مخلصین لہ الدین، دین میرے لیے خالص کر دو. تو بہرحال ہم تو سمجھ یعنی نہ تو سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں قرآن پاک میں، اور نہ اس کے معنی اور مفاہیم کو جاننا چاہتے ہیں. اگر جان بھی گئے، کسی نے بتا بھی دیا، تو اول تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب سمجھ میں آ بھی جائے، پھر جو جس منزل کی طرف قرآن ہمیں لے جا رہا ہے اس کو ہم منزل بنانے ہی نہیں چاہتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو اس راستے کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. سیدھا راستہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ ہماری منزل نہیں ہے، تو سیدھے راستے پر ہم کیوں چلیں؟ ایک بات یہ بھی تو ہے نا. تو اس یعنی پھر یہ ہے کہ ہم وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں کہ بس یہ سیدھے راستے سے اب ہٹے جا رہے ہیں. گمراہ کے الفاظ آئے ہیں، ضالون کے الفاظ آئے ہیں، اولئک هم الضالون، غافلون، کافرون، منافقون، مشرکون کے الفاظ آئے. سامعین کرام، یہ سارے الفاظ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کو اپنی منزل بنانا نہیں چاہتے، زندگی غیر اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم
سامعین اکرام، اپنے آپ کو نہ نکالیں اس قرآن کے مضامین سے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اپنے لیے سمجھیں اسے اور اس کے مضامین کو اپنے لیے سمجھیں، اور بہرحال وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں قرآن کو سننے اور سمجھنے کے بعد، وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو خود رب کے دربار میں حاضری ہوگی اور پھر آپ اپنا حساب خود دیں گے، کوئی اور آپ کا حساب نہیں دے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ نے خود اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ زمین جو ہے ابھی وہ آ رہی ہے سورہ زلزال، اس کے بعد یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، بہرحال وہ تو اسی جگہ ہم اس کی بات کریں گے۔ یہاں بات ہو رہی ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کی، میں بات کر رہا ہوں کہ دین کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا یہ سمجھ لیں۔ دین زندگی کیسے گزاریں یہ دین ہے، کس طریقے سے گزاریں اس کا نام دین ہے۔ یہ مختصر لفظ ہے، بس زندگی کیسے گزاریں، تمام معاملات، بس تمام معاملات صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک زندگی کیسے گزاریں، یہ دین ہے اصل میں۔ اب یہ دین اللہ کے لیے خالص کرنا کیا مطلب؟ بہت آسان مطلب ہے، میں تو آپ کو مشکل الفاظ بولتے ہی نہیں ہوں، نہ کوشش کرتا ہوں بولنے کی، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عالم ہے۔ میں عام انسان ہوں، نہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور نہ کوئی علم حاصل کیا ہے، بس ویسے ہی ایک عام انسان ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہو، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو تو نصیحت کر سکتے ہیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ مخلصین لہ الدین کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں وہ اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں۔ دین کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، دین کی بنیاد یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کی بنیاد اساس اگر دنیا کی زندگی بن گئی تو پھر معاملات مشکل ہو جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور ایسا ہو چکا ہے سامنے کرام۔ ہم میں سے اکثر کی زندگی کی اساس جو ہے وہ دنیا کی حیات دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت کی ہے قرآن میں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے حبیب آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، اپنی نظر رحمت پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ من تولا عن ذکرنا، اب مسئلہ کیا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے سوا اس کا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، دنیا ہی اس کا مقصود، دنیا ہی اس کو محبوب، دنیا ہی اس کو مطلوب۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دیکھیں یہ ایک جملہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ جو بھی ہیں، آپ اس آیت کے ترازو میں اپنے آپ کو تولیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا کے جو دائرے ہے اس میں آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ پھر آپ اندازہ لگا لیں مزید میں آسانی کہ آپ اپنی پریشانیوں کا اور جو غم ہیں آپ کے، اس کا تعلق اگر ظاہر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لم یرد الا الحیات الدنیا کے دائرہ کار میں آپ آتے ہیں۔ جو شخص بھی اس دائرے میں آ گیا، لم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ ہے کہ رسول کی نظر رحمت اس پر نہیں ہوگی۔ میں زیادہ تکلیف دہ الفاظ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن آپ خود سمجھ لیں، ابھی آگے بیان ہوگا، وہاں ہو جائے گا مسئلہ حل آپ کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اخلاص، مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، یعنی جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، یہ مخلصین لہ الدین کا مطلب اگر میں آپ کو ایک جملے میں بیان کروں کہ پہلے تو آپ ایک مقصد کا تعین کریں، صحیح مقصد کا، زندگی گزارنے کے ایک صحیح مقصد کا تعین کر لیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، میں تو اللہ کے سوا اور کچھ چاہتا ہی نہیں ہوں۔
اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اللہ ہی میری معراج ہے۔ اللہ کی رضا جو ہے مجھے حاصل ہو گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اب یہ ذلیل دنیا ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہے، یعنی یہ جب الفاظ بعض اوقات میں کہتا ہوں آپ کو تو وہ ذلیل دنیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تمہارا ہو گیا تو بس یہ دنیا کی فراوانی ہو جائے گی، مال و دولت۔ دیکھیں یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ دنیا کے حسنہ میں مال و دولت کی فراوانی شامل ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضرت علی کا نکاح ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ حضرت علی شیر خدا، تو ان کا مقام و مرتبہ آپ دیکھ لیں، خلفائے راشدین میں سے تھے، لیکن جب نکاح ہو رہا تھا 10 سال کی عمر میں تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ لٹا کے گئے تھے ہجرت کی رات کو۔ بہت مقام اور اونچا مرتبہ ہے علی المرتضیٰ۔ تو لیکن دنیا تو نہیں تھی ان کے پاس، اس وقت تو نہیں تھی جب تک فتوحات نہیں شروع ہوئیں اور مال غنیمت کی، تو حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مدینے میں کیا تھا؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ جب رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضرت علی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے علی، مہر کے لیے تمہیں، کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ حسنہ ہے۔ ہمارے جو شیطانی دماغ ہے اس میں یہی چکر پڑا رہتا ہے کہ کبھی تو مقدر کھلیں گے ہمارے، اور کبھی تو دن پھر جائیں گے، اور برسات ہونے لگے گی پیسوں کی، اور دن اچھے دن، برے دن گزرنے والے ہیں، اچھے دن آنے والے ہیں۔ اسی آپ تصور میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ بہت غلط تصور ہے کہ آپ مال و دولت کی فراوانی کا خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ برے دن اب دل در دور، باڑ نکل آیا اب دل در دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کامیابی اور ناکامی کی جگہ اول تو ہے نہیں۔ پھر مال و دولت کی فراوانی یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بات بھی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی۔ ان الانسان یہ ہم نے سورہ علق میں پڑھا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ یہ جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو یہ سرکش ہو جاتا ہے۔ سرکشی کا باعث بنتا ہے مال و دولت کی فراوانی۔ یہ آپ بالکل دیکھیں، میں آپ کو ایک دلیل بھی دوں۔ جو بھی پیغمبر آئے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ ان کی جو مخالفت ہے وہ ان کا عمرہ طبقہ کرتا ہے۔ پیغمبر کی مخالفت، اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، وہ پیغمبر کی دعوت کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ اب فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تھا، اللہ نے دیا تھا، لیکن وہ سرکش بنا ہوا تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو سرکش ہو گیا ہے تو جاؤ اس کے پاس۔ تو یہ فرعون تو سمجھ گیا تھا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ فَظَلَمُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا، ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہے، لیکن پھر بھی وہ، میں آپ کو یہ وہی کہہ رہا ہوں نا، یعنی دیکھیں یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کے لیے دے رہا ہوں، اپنے لیے دے رہا ہوں، کہ ہم وہ خواب نکال لیں اپنے دل سے۔ اللہ کی جو مہربانی ہے وہ تو کچھ اور ہے سامنے کرا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، سبحان اللہ، دنیا اور آخرت کی دولت یہ ہے کہ رضا الہی آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو بعض اوقات میں کہتا ہوں نا کہ یعنی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو مجھے خیال آتا ہے کہ یار میں تو اس کی تشریح نہیں کر پا رہا، اور لوگ کہیں گے کہ نیکوکاری کا رویہ اختیار کر لو تو تمہارے دل در دور ہو جائیں گے۔
ہاں یہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کو ایک سکون میسر ہو جاتا ہے. اور آپ صبح ہی میں ایک حدیث سن رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گیا، جو تھوڑے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو تھوڑے مال پر راضی ہو گیا، جو اللہ کی نے اسے مقدر میں لکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائیں گے. دیکھیں اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے تو مسلمان جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتا رہتا ہے، مال و جان اس کی ہتھیلی پہ ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے مخلصین لہ الدین کی. دین یعنی زندگی، روز و شب، سب آپ سارے خواب جو ہیں وہ اس کا تعلق آپ کا روح سے ہونا چاہیے، باطن سے ہونا چاہیے. اور دین اللہ کو خالص کر لیں، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ خالص اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ میں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. دیکھیں ہم تو عام طور پہ اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی مرضی تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ وہ بندگی کے خلاف ایک رویہ ہے کہ آپ بندگی نہ کریں اور اپنی مرضی شروع کر دیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. بندگی اللہ کی اور دین اللہ کے لیے خالص کر دیں. حنفاء، اب یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حنفاء، حنیف، حنیف معنی یکسو. ہم تو یکسو ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہماری یکسوئی صرف دنیا کے لیے ہے، آخرت کا تو کوئی حصہ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کچھ توجہ ہماری آخرت کی طرف ہے اور کچھ دنیا کی طرف ہے. نو، ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا کے یعنی مفہوم پر ہم پورا اترتے ہیں. ذالک مبلغہم من العلم. بہرحال یہ حنفاء کی میں بات کر رہا تھا، حنیف، یکسو. اور یہ یکسوئی مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اور آپ نے اس کا اقرار کرنا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمارے جد امجد ہیں، اور ہمیں بھی فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ملت ابراہیم کوئی الگ الگ دین تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ کوئی راستہ ہے اور ان کا کوئی الگ تھا. معاذ اللہ، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. رئیس الموحدین تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یعنی سارے پیغمبر جو ہیں ہم ان کے مقتدی ہیں، شریعت محمدی ہے، لیکن وہ ہمارے سارے رہنما ہیں، دین کے بڑے ہیں ہمارے تمام پیغمبر. اور خاص کر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو ان کا کیا وہ تھا؟ وہ یکسو تھے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. حنیف تھے، یکسو. اور ان کی جو وہ بات ہے نا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کی یہ قول ہے ان کا کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف. اور یہ صرف ان کی بات نہیں، یہ ہماری بات بھی ہونی چاہیے سامعین کرام. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف، یکسو اللہ منزل اور اللہ کی طرف یکسو. وما انا من المشرکین، میں مشرک تو نہیں ہوں. کیا مطلب؟ اللہ کے سوا اگر کوئی اور منزل بھی آپ کی بن گئی، ایسا تو نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں. مشرک اسے کہتے ہیں کہ وہ یحبونہم کحب اللہ، وہ اور ہستیوں سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اللہ سے کرتے ہیں. لیکن یہ مومن کا خاصہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی محبت کرے.
والذی مومن کا خاصہ کیا ہے؟ خاصہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں حنیف کی میں بات کروں، مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو، خالص اللہ کی طرف، رخ پھیر دو اللہ کی طرف، نیت کر لو زندگی کی اللہ کے لیے گزارنے کی، زندگی اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے گزارو یکسو ہو کر، حنفاء یکسو، کوئی اور طرف توجہ نہ دے۔ ہمارے تو بے شمار بت ہیں، ہماری آستینوں میں، ہمارے سینے میں تو بے شمار بت ہیں۔ یہ میں اپنا ذاتی ایک بت ہوتا ہے ہمارا، جس کو ہم حب جاہ کہتے ہیں، میں، ہم اپنے اندر سے میں تو نہیں نکال سکے ابھی تک، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ رائے ہے، میرا یہ طریقہ ہے، میرا یہ میں آپ ساری زندگی آپ کی گزر گئی میں کرتے، آپ اس کو تو آپ تو یکسو نہیں ہیں، آپ کی تو پہلی آپ کی میں ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ جو ہیں، اس کی میں نکلتی نہیں ہے، نہ شوہر کی میں نکلتی ہے۔ یہ میں آپ کو آسان مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ گھر کی بات ہے۔ شوہر الگ خدا بنا ہوا ہے، بیوی الگ اپنے آپ کو، وہ کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ خدائی تو ہے دونوں کے اس میں بالکل۔ تو مطلب بیوی اس یعنی شریعت محبتی کے تحت شوہر کو درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے جیسے کہ ہونے چاہیے۔ یہ دونوں اپنی اپنی ڈفلی الگ الگ بجاتے رہتے ہیں۔ یعنی ہمارے سامنے تو دیکھیں محمد رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے، حضور کی بات کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، یعنی بیوی وہ بہتر ہے جو اپنے شوہر کے لیے بہتر ہو، شوہر وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ حنفاء یکسو، یہ یکسوئی پہ میں زور دے رہا ہوں، اصل میں ہم یکسو تو ہیں، اس بات سے تو مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ہماری یکسوئی جو ہے وہ دنیا کے لیے یکسو ہے۔ آج میں بازار میں نکلتا ہوں، مثال کے طور پہ ویسی بات کہہ رہا ہوں کہ تو میں کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں، لیکن ان کو میں یہ اللہ کی بات سنانے کا رواداری اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اس بات سے بور ہو جائیں گے جو دعوت میں انہیں پیش کروں گا۔ یعنی میں یہ اپنے ذہن میں لگا لیتا ہوں، مثال کے طور پہ جہاں بھی میں رہتا ہوں، ظاہر ہے کہ میرے جاننے والے ہوں گے، میرے ریلیٹیوز میں ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے، لیکن میں ان کو ایک بات اس بارے میں کہنے کا روادار اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ وہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بس ٹھیک ہے، میرے سفید بالوں کا خیال کر کے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں، لیکن اوپرالو حقیقت میں کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ حنیف، کیونکہ دین تو یکسوئی کا ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہم نے یکسوئی اختیار کر رکھی ہے دنیا کے لیے، اپنے ہمارے مسائل ہیں اور اس سے ہم ہٹنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال سوچنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں تو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں اور دین اللہ کے لیے خالص کر لیں، حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی مستحکم دین ہے، محکم دین یہی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the gracious, the merciful. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. They were commanded only to worship God, devoting their faith to Him alone, and to practice regular prayer, and to give alms. That is the upright religion. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.